السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا آمين يا رب العالمين۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ محترم مصلیان کرام، ذمہ داران مسجد اور ذمہ داران حلقہ، علماء کرام، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 تلاوت کی گئی۔ انشاءاللہ العزیز اس آیت کریمہ کی روشنی میں چند باتیں جو بہت ہی قیمتی اور جن کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، آپ حضرات کے سامنے اللہ کی مدد اور اس کی توفیق سے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو بغور ان باتوں کو سماعت کرنے اور سننے کی اور پھر اس کے بعد اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اندر جو خامیاں ہوں، جو خرابیاں ہوں، جب صحیح علم آ جائے تو اللہ رب العالمین ہمیں قرآن اور حدیث کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جو بھی ہم سنیں، جو بھی ہم کہیں، کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ معزز و محترم سامعین کرام و معزز سامعات، جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا مختصر سا ترجمہ یہ ہے: اللہ رب العالمین نے
مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو، اے اپنے آپ کو مسلم یا مومن کہنے والو، اے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والو، اپنے آپ کو مکمل طور سے اسلام میں داخل کر لو۔ اور مکمل کسے کہا جاتا ہے؟ یہ دین ہمارا مکمل ہو چکا ہے مگر ہم مکمل نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جب اپنے پاس بلایا تو اس دین کو مکمل کر دیا ہے اور اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتوں کو بھی تمہارے اوپر اتمام کر دیا ہے، اور دین اسلام کو دین مان کر کے رضیت، میں راضی ہو گیا، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ مومنوں کو کہہ رہا ہے کہ جب دین مکمل ہو گیا تو اس دین کے اندر مکمل طور سے آ جاؤ، کیوں ادھر ادھر بھٹک رہے ہو؟ قرآن کی طرف آ جاؤ، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب تمہیں بلاتی ہے، تقاضا کرتی ہے، درخواست کرتی ہے، گزارش کرتی ہے تم سے، اس کتاب کی طرف آ جاؤ۔ جو کتاب ہماری ہدایت کا ذریعہ ہے، جو کتاب ہماری کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہے، جو کتاب ہمارے بیمار دل، بیمار عقیدے، خراب اخلاق کے سدھارنے اور اس کے شفا کا ذریعہ ہے، جو کتاب اللہ رب العالمین کی جانب سے منزل ہے، نازل شدہ ہے، فرشتہ جبریل علیہ السلام کے واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، اس کتاب کی طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہا آ جاؤ۔ ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طور سے اپنے آپ کو اسلامی بنا لو، اسلامی بنا لو۔ اور مکمل کہا جاتا ہے کہ ایک گلاس ہے، اسے آپ بھر دیجئے پانی سے، پھر اس کے اندر کوئی مزید چیز اگر ڈالے گا تو ظاہر سی بات ہے اس گلاس کے اندر نہیں جائے گا۔ وہ ایک گلاس بھرا ہوا ہے، ایک باٹل ہے بھری ہوئی ہے، اس میں پانی سے بھر دیا آپ نے، پھر سے اوپر سے جو پانی ڈالیں گے وہ پانی باہر گر جائے گا، اندر نہیں جائے گا اس کے۔ تو مکمل طور پر ہمیں آ جانا اسلام کے لیے، آدھا سارا ادھر آدھا ادھر آدھا، تذبذب میں، شک میں، تردد میں، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح۔ اسلام یا یوں کہہ لیجیے حق ایک ہی صحیح ہو سکتا ہے، چار حق نہیں ہو سکتے، صحیح باطل کئی ہو سکتے ہیں لیکن حق ایک ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے اعلان کیا ہے ادخلوا فی السلم کافہ۔ کیوں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ اسلام کی طرف آ جاؤ مکمل طور سے؟ اس لیے کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دین کے اعتبار سے صرف دین اسلام ہی پسند ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور جو آدمی اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین، اسلام کے عقیدے کے علاوہ کوئی دوسرا عقیدہ لے کر کے آئے گا تو اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اللہ رب العالمین اس سے اس کے عقیدے کو، اس کے دین کو، اس کے دھرم اور مذہب کو قبول نہیں کرے گا۔ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے جب اسلام سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، اسلام والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے، تو اسلام والے اسلام میں ڈنڈی کیوں مارتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، یہ آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو خطاب کیا، اور مومنوں کو خطاب کرنے کے بعد کہا ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طور سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستے کی پیروی نہ کرو، سیدھا راستہ جو ہے
اس پر چلو، اور سیدھا راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے۔ مرض الموت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا ہے، بہت ساری وصیتیں کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہی وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ ہے، لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ ایک بات یاد کر لو میری امت کے لوگوں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے، تم ہرگز بھٹک نہیں سکتے، تم ہرگز ضائع اور برباد نہیں ہو سکتے۔ کب تک؟ جب تک تم اللہ کی کتاب کو اور میری سنت یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، امت کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی۔ آج جو گمراہیاں ہیں قرآن اور حدیث کو چھوڑنے کی وجہ سے، آج ہم اتحاد کا نعرہ لگاتے ہیں، مسلمان یونٹی میں رہنا، مسلمان متحد رہنا، مسلمان ایک ہو کے رہنا، مسلمان دوسرے مسلمان کا معاون مددگار ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ بن کر کے رہنا، یہ خیر خواہی، یہ اتحاد، یہ یونٹی، اور یہ اسی طرح کے ایک دوسرے کے ساتھ مدد، ایک دوسرے سے محبت اور الفت، یہ اس وقت تک نہیں آ سکتی ہے جب تک کہ آپ کا عقیدہ درست نہ ہو جائے۔ یونٹی اگر آئے گی، اتحاد اگر آنا ہے تو وہ کلمہ توحید کے جھنڈے تلے جب سب اکٹھا ہوں گے تبھی آنا ہے۔ کلمہ توحید کا جو تقاضا ہے اس تقاضے پر کھرے اتریں گے تب یہ اتحاد ہو سکتا ہے، تب یہ ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، ورنہ ہم ایک ہی مسجد کے مصلی ہیں، ایک ہی امام کے پیچھے ہیں، مگر نہ نماز میں ہمارا دل ملتا ہے نہ نماز سے باہر ہمارا دل ملتا۔ وجہ کیا ہے؟ عقیدے کی خرابی۔ وجہ کیا ہے؟ عقیدے کی بربادی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، پورے کے پورے اسلام میں مکمل طور سے داخل ہو جاؤ، شیطان کے راستے کی اتباع اور پیروی نہ کرو۔ کیوں نہ کرو؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس دشمن کے بہکاوے میں نہ آؤ۔ اس دشمن کے بہکاوے میں آؤ گے تو نہ تو کبھی اللہ کی کتاب کھولو گے اور نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے تمہیں کوئی دلچسپی اور محبت رہے گی۔ تمہیں تمہارے دل کو جو اچھا لگے گا، انہوں نے فرمایا، انہوں نے فرمایا، ان کی بات، ان کی بات، جو بھی بتا دیے تم کو اچھی لگی، بس تم نے قبول کر لیا، یہ نہیں دیکھا کہ وہ بات کس کی ہے۔ مدینے والے کا یا تو فرمان ہو یا تو آسمان والے کے کتاب کی بات ہو، اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کو اللہ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو تم لوگ سب مل کر کے مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو اللہ کی رسی کو جب تک ہم مضبوط نہیں پکڑیں گے تب تک ہمارا اتحاد نہیں ہو سکتا، تب تک ہمارے اندر کا اختلاف دور نہیں ہو سکتا، تب تک ہمارے دل کی بیماریاں دور نہیں ہو سکتی۔ اور ایک بات یاد رہے، میں نے جو رسی کا لفظ کہا، اللہ نے خود قرآن میں کہا حبل، حبل کے معنی رسی، اور رسی آپ نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ یہاں اس سے کام کاج کرتے ہیں، رسیوں کا کام کاج رہتا ہے، سائڈوں پر لینا دینا سب چلتا رہتا ہے، گھروں کے اندر رسیاں رہتی ہیں۔ رسی پر غور کیجیے، رسی کی جو ہے ایک لری سے وہ رسی بنتی نہیں ہے، رسی کی ہمیشہ دو بٹ ہوتی، دونوں جب ملتی ہے تو مضبوطی آتی ہے۔ آپ یہ کہیں کہ میں صرف قرآن سے اپنا عقیدہ درست کر لوں، گمراہ ہو جائیں گے۔ آپ یہ کہیں کہ میں صرف حدیث سے اپنا عقیدہ درست کر لوں، گمراہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے جس طرح سے رسی دو بٹی ہوئی ہو اور اس کی دونوں لڑیوں کو الگ الگ کر دیجئے، دونوں جب ملی تھی جو مضبوطی پیدا کر رہی تھی، الگ کرنے کے بعد وہ دونوں کمزور ہو گئی۔ تو حجت کے اعتبار سے قرآن بھی اسی مقام اور مرتبے میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث بھی اسی مرتبے میں۔ منزلت اور مقام اور مرتبے کے اعتبار سے قرآن اونچا ہے، حدیث دوسرے نمبر پر آتی ہے،
لیکن جب حجت پکڑنے کے معاملہ ہوگا، وہ بات چاہے قرآن میں ہو سر آنکھوں پر ہے، وہ بات چاہے حدیث میں ہو سر آنکھوں پر ہے۔ لیکن اگر ہم کہیں گے فلاں مسئلہ صرف قرآن سے دکھائیے، نہیں دکھا سکتے۔ آپ 5 وقت کی نمازیں صرف قرآن سے نہیں دکھا سکتے، 5 وقت کی نمازوں کا طریقہ صرف قرآن سے نہیں دکھا سکتے، اذان کے کلمات صرف قرآن سے نہیں دکھا سکتے، نماز جنازہ کا طریقہ صرف قرآن سے نہیں دکھا سکتے۔ اسی طرح سے حج کے مکمل جو ارکان ہیں، مناسک حج ہیں، نہیں نکال سکتے آپ۔ زکوٰۃ کتنے مال میں کہاں دینا ہے، پورا قرآن کھنگال ڈالیے، نہیں ملے گا آپ کو، اس کے لیے حدیث کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ تو حجت کے اعتبار سے قرآن حدیث دونوں لیول میں برابر ہے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ قرآن میں ہے تو ہم اس کو اونچا رکھ دیں گے، حدیث میں آیا تو اس کو نیچے کر دیں گے، نہیں، کیونکہ حدیث بھی وحی ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کی، اور اللہ کے رسول کا خود کلام ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی جب بھی منہ کھولتا ہے تو وہ عرش والے کی جانب سے وحی جب آ جاتی ہے تبھی وہ منہ کھولتے ہیں، ورنہ وہ اپنی مرضی سے دین کے مسئلے میں کوئی بات نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ بھی وحی ہے، وہ بھی وحی ہے۔ فرق ہے کہ اس وحی کی یعنی قرآن کی نمازوں میں تلاوت کی جاتی ہے، نماز کے بعد بھی تلاوت کی جاتی ہے، اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، اور حدیث بھی وحی ہے مگر ایسی وحی ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، ایسی وحی ہے حدیث جس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں نہیں ہیں، ایسی وحی ہے حدیث جس کے اندر چیلنجز نہیں ہیں، اس میں آدمی اپنے بھی الفاظ لگا لیتا ہے، تبدیلی لا لیتا ہے، لیکن قرآن کے اندر اپنے الفاظ نہیں لگا سکتا ہے، اس کو بدل نہیں سکتا ہے کوئی بھی، ایک زیر زبر بدلے گا فوراً معنی چینج ہو جائے گا۔ تو یہ چیلنجنگ وحی ہے اور یہ غیر چیلنجنگ وحی ہے حدیث، مگر دونوں کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ہی ذکر کو نازل فرمایا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ مختصر سی جو تمہید میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے وہ اس لیے کہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ 60 سالہ 70 سالہ 50 سالہ یا جو بھی زندگی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں، مگر کیا وہ نماز ہماری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے؟ کیا وہ نماز ہماری جس عقیدے پر ہونی چاہیے اس عقیدے پر ادا ہو رہی ہے؟ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں تو ہماری نماز سر سے اوپر بھی نہیں جائے گی۔ ہم نے اختیار کیا ہے، عقیدہ ہمارا کسی اور کا ہے، طریقہ ہمارا کسی اور کا ہے۔ اب آپ پھر سوچیں کہ وہ ہماری نماز اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا؟ نہیں قبول کرے گا، کیونکہ اعمال کی قبولیت کے لیے 2 شرطیں، اہم جو شرطیں ہیں وہ 2 ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے توحید، اور دوسری چیز ہے وہ عمل اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ جب تک آپ کا عقیدہ درست نہیں ہوگا، عمل گرچہ نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر رہے ہوں، آپ عقیدہ درست نہیں ہے تو پھر یاد رکھیے وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سے عقیدہ درست ہے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ عمل انجام نہیں دے پا رہے ہیں آپ، تو بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرط نہیں پائی گئی، اور جب شرط نہیں پائی گئی تو مشروط بھی نہیں پایا جائے گا۔ شرط کیا ہے؟ پہلے عقیدہ درست کرو، اس کے بعد عمل درست کرو۔ یہ دونوں شرطیں جب پائی جائیں گی تو وہ عمل قبول ہوگا، ورنہ نہیں قبول ہوگا۔ تو یہ بار بار جو آپ لفظ عقیدہ سن رہے ہیں، کیا معنی ہوتا عقیدہ کا؟ عقیدہ کا معنی دیکھا جائے جب عربی لغت میں تو اس کے معنی ہوتے ہیں الشد والربط، کسی چیز کو مضبوطی سے باندھ دینا، کسی چیز کو مضبوطی سے باندھ دینا۔ اور ہم معاملات کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو اس کو ڈن کرنے کے لیے پیپر پر لکھ لیتے ہیں، اسٹیمپ لگاتے ہیں، بات پکی بول کر کے کوئی نہ کوئی اشارہ ضرور دیتے ہیں، بھائی ڈن سمجھیں، پکا سمجھیں، سامنے والے کو یقین دلاتے ہیں۔ خرید و فروخت کے معاملات ہمارے ہوتے ہیں تو ہم سامنے والے کو یقین دلاتے ہیں۔ نکاح کے مسئلے میں آتے ہیں ہم، جب ہم اپنی بچی یا بچے کا نکاح
کسی کے بیٹے یا بیٹی سے کرتے ہیں تو وہاں بھی ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، میں نے قبول کیا۔ تو یہ جو میں نے قبول کیا ہے یہ بھی لفظ عقیدہ سے ہی، وہاں کہتے ہیں عقد نکاح، نکاح کا ایگریمنٹ، نکاح کا فائنل مسئلہ چل رہا ہے، یہ عقد ہو گیا بولتے ہیں، عقد ہو گیا، نکاح ہو گئی بولتے ہیں، ہے نا۔ تو عقد کیوں ہے؟ عقد یعقد عقدا، انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے آپ کو قبول کیا۔ انہوں نے پوچھا کیا یہ بیٹی میں آپ کو آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں، آپ کو منظور ہے؟ انہوں نے حامی بھر لی، عقد ہو گیا، مسئلہ پختہ ہو گیا، انہوں نے حامی بھر کے بات کو پکی بنا دیا ہے۔ اور جب اصطلاحی علم میں آتے ہیں تو عقیدہ کہا جاتا ہے تصدیق یا تکذیب کرنے کے اعتبار سے انسان کے اندر یقین پیدا ہو، یا تو مکمل جھوٹ پر یقین کرے یا وہ مکمل سچائی پر یقین کرے۔ ہمارا اسلام اس کے بارے میں کوئی شک شبہ اگر کرتا ہے تو اس کا مطلب اس کا ٹھکانہ سوائے جہنم کے کچھ بھی نہیں۔ یہاں تصدیق ہی کرنا ہے، آپ کو ماننا ہے کہ ہاں اللہ رب العالمین کی ذات موجود ہے، سچی ہے، تمام کائنات کے اندر اللہ رب العالمین ہی کا صرف تصرف چلتا ہے، کوئی بھی آدمی اللہ تعالیٰ کی صفات میں شامل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جو اختیارات رکھتا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی وہ اختیار نہیں رکھتا ہے۔ یہ تصدیق اور تکذیب کا مسئلہ ہے۔ اس یقین کے ساتھ ہم اللہ رب العالمین پر ایمان اور عقیدہ رکھیں۔ اسی سے ایک علم نکلتا ہے، علم العقیدہ، عقیدے کا علم۔ تو عقیدے کے علم میں جب بات کی جاتی ہے تو عقیدے کے علم میں بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین کی توحید پر بھی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات، توحید کی جو قسمیں ہیں، پھر ان کے تمام تقاضے، اسماء و صفات کا باب بہت وسیع ہے۔ وہ تمام چیزیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ نہیں معلوم ہے کہ توحید کی کتنی قسمیں، توحید کی کتنی قسمیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی کتاب سے ہی نکلی ہیں۔ سب چیزیں ہم عقیدہ کہاں سے حاصل کریں گے؟ قرآن سے، حدیث سے شروع میں بتایا ہم نے، اور قرآن حدیث کی ہی باتیں اللہ رب العالمین بھی قبول فرمائے گا، دوسری بات قبول نہیں فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں، کہنا یہ ہے کہ علم العقیدہ سے مراد ایسا علم ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین کی ذات مبارکہ سے گفتگو کی جائے، ایسا علم ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے متعلق گفتگو کی جائے، ایسا علم ہے جو فرشتوں پر ایمان لانے سے متعلق گفتگو کی جائے۔ اسی طرح اسلام ایمان کے جو 6 ارکان ہیں، تمام کا تمام اس علم العقیدہ کے اندر شامل ہے، توحید کے بیان کے ساتھ۔ ان 6 ارکان میں سے جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے ایمان باللہ۔ ایمان کے جو 6 ارکان ہیں، ان ارکان میں سب سے اہم چیز ہے ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا۔ اور اللہ پر ایمان لانا جب یہ اصل ہوا تو بقیہ جو 5 ارکان ہیں یہ اس کے تابع ہو گئے، اس کے ماتحت ہو گئے۔ گویا اللہ پر ایمان ہمارا درست ہوا تبھی رسول پر ایمان درست ہوگا، تبھی فرشتوں پر ایمان درست ہوگا، تبھی آسمانی کتابوں پر ایمان درست ہوگا، تبھی ہمارا باس بعد الموت پر یا تقدیر کی اچھائی برائی سب پر درست ہوگا۔ یعنی ایمان باللہ کی سب سے پہلے اصلاح کرنا ہے۔ اسی کام کے لیے تو انبیاء اکرام آئے تھے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے یا ہم نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے، آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تمام پیغمبروں کو یہی تعلیم دے کر بھیجا ہے کہ جا کر کے اعلان کرو ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے اپنے آپ کو بچا لو۔
طاغوت کی عبادت سے بچو. طاغوت میں بہت ساری چیزیں. تو تمام انبیاء کا یہی مشن تھا، تمام انبیاء کا یہی پیغام تھا، تمام انبیاء کی یہی دعوت تھی، ایمان باللہ، اللہ پر ایمان مکمل طور سے لے آؤ. یہی وجہ ہے کہ جو نبی جب اس دعوت کو لے کر کے کھڑے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہی مکہ کے لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ صادق ہے، امین ہے. لیکن جیسے ہی توحید کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ او مکہ کے لوگوں، اے قریش کے لوگوں، میرے خاندان اور قبیلے کے لوگوں، میرے رشتہ داروں، غیر رشتہ داروں، تم صرف اتنا کہہ دو لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے. رشتہ داروں میں سے ہی کھڑا ہو گیا اور کہا تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، بربادی ہو اے محمد، کیا تو نے ہمیں اسی لیے یہاں اکٹھا کیا تھا؟ تو توحید کی دعوت ہی یا توحید ہی ہمارے اور غیروں کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے. ورنہ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، یہ کام تو مشرکین بھی کیا کرتے تھے. کیا مکہ کے لوگ نہیں کرتے تھے یہ سب کام؟ نماز وہ پڑھتے تھے، روزہ وہ بھی رکھتے تھے، زکوٰۃ وہ بھی دیتے تھے. یعنی اسلام کے جتنے ارکان ہیں سابقہ ہر شریعت میں پائے جاتے تھے. گڑبڑی کہاں پیدا ہوتی تھی؟ عقیدہ توحید میں گڑبڑی پائی جاتی تھی. اسی کی اصلاح کے لیے اللہ رب العالمین نے پیغمبروں کا سلسلہ ایک دو نہیں بلکہ لاکھوں سے اوپر کی تعداد، ایک دو نہیں لاکھوں کی تعداد میں اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا ہے، لاکھوں کی تعداد میں توحید سدھارنے کے لیے. پورا قرآن آپ دیکھ لیجئے، توحید ہی عنوان ہے. جو چیزیں اخلاق میں آ رہی ہیں وہ توحید کے ضمن میں آ رہی ہیں. یعنی عقیدہ درست ہوگا تو اخلاق بھی درست ہوگا، عقیدہ درست نہیں ہے تو اخلاق بھی درست نہیں ہوں گے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ سب اخلاق کی باتیں لے کر کے آپ کیا کریں گے جب آپ کا بنیاد ہی صحیح نہیں ہے؟ تو جو عقیدے کی بات یہاں آئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت اور تبلیغ کی تو لوگ دشمن ہو گئے. وہی لوگ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حد سے زیادہ محبت کرتے تھے، اپنا فیصل تسلیم کرتے، اپنی امانتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر رکھ کر کے جاتے تھے کہ یہاں سے کوئی چیز جو ہے خراب نہیں ہو سکتی، نہ ضائع اور برباد ہو سکتی ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ رات میں جس کو مسیحا سمجھ رہے تھے صبح میں اس کو دشمن بنا دیا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ بحث عقیدہ ہے میرے بھائیوں. عقیدہ درست نہیں ہے تو ہم جس کا عقیدہ درست ہے اس کو دشمن سمجھیں گے، اس کو ہم اپنا مخالف سمجھیں گے، ہم اس کے تعلق سے بدگمان رہیں گے، ہمارے دل میں اس کے لیے کبھی بھی جگہ نہیں بن سکتی ہے. وہی مکہ کے لوگ حضرت بلال کو، عمار بن یاسر کو، صہیب کو، اور اسی طرح سے عثمان بن عفان کو، زبیر بن عوام کو، مصعب بن عمیر کو، وہی مکہ کے لوگ آنکھوں پر بٹھاتے تھے، گھر کے کام کاج ان سے لیتے تھے. اس میں کچھ سردار تھے، کچھ غلام تھے، لیکن جیسے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا سب دشمن ہو گئے، سب دشمن ہو گئے. طرح طرح کی ایذائیں سزائیں دی اور ایک وقت ایسا آیا کہ گھر سے بے گھر کر دیا. اس گھر سے بے گھر ہونے میں ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، جو ساری مکہ کی آنکھوں کا تارا تھے. لیکن کیا وجہ ہے کہ اب آنکھوں کا تنکا بن گئے، جو چبھنے لگے آنکھ کے اندر؟ محض عقیدہ ہے. تو عقیدہ درست ہوگا تو آپ لوگوں کے نگاہوں میں کھٹکیں گے. یہ مت سوچئے کہ آپ محبوب بن جائیں گے، کھٹکیں گے. ہاں، رب تعالیٰ کی نگاہ میں آپ محبوب بنیں گے. تو اب سوال یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کی نگاہوں میں پسندیدہ بننا ہے یا اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں پسندیدہ بننا؟ سب کا جواب یہی ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی نظر میں جو محبوب ہو گیا، لوگوں کی نگاہ میں چند دن دشمن رہے گا، کھٹکے گا، لیکن کچھ دن کے بعد پھر واپس پلٹ کے آئے گا. اور اس کے شاہد
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کیے تو سارا مکہ اسلام لے آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو معاف فرما دیا اور اس کے بعد پورا مکہ اسلام لے آیا. اور آج دیکھیے الحمدللہ اسی معافی کی دین ہے, اسی عقیدے کی اصلاح ہے, اس پر صبر ہے. آج مکہ کے اندر کوئی بھی غیر مسلم نہیں ملے گا. جہاں سے ہمارے نبی کو نکالا گیا تھا اسی جگہ پر ایک بھی غیر مسلم نہیں ملے گا. آپ کو ایک بھی غیر مسلم نہیں ملے گا جو وہاں کا رہائشی ہو, باشندہ ہو. تو میرے بھائیوں, عقیدے کی اصلاح بہت ضروری ہے. ایمان باللہ یہ سب سے مضبوط چیز ہے. دین اسلام کے بارے میں جب غور کیا جاتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ دین اسلام 3 چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک ہے صحیح عقیدہ, اور دوسرا ہے عمل بالکتاب و سنہ, کتاب اور سنت پر عمل کرنا, اور تیسرا ہے اخلاق حسنہ. ان تینوں میں, کتاب و سنت پر عمل کرنے میں, اچھے اخلاق اختیار کرنے میں, صحیح عقیدہ اختیار کرنے میں, ان تینوں میں سب سے اہم چیز صحیح عقیدہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہم یہی جاننے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں کہ عقیدے کی اصلاح کیوں ضروری ہے, کیوں عقیدہ درست ہونا ضروری ہے. میرے بھائیوں, چند مثالوں کے ذریعے سے میں موٹی موٹی باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. عقیدہ کیوں ضروری ہے؟ ایک انسان جب اس کے جسم سے روح نکال لی جائے گی تو آپ اس کو زندہ کہیں گے یا مردہ کہیں گے؟ جب اس کے جسم سے روح نکال لیں گے تو اس آدمی کو کوئی زندہ نہیں بولے گا, کوئی زندہ نہیں بولے گا. نہ اس کا عہدہ گنے گا وہ, نہ اس کا منصب. کیا کہیں گے؟ مسجد کے اندر جب نہلا دھلا کے لایا جاتا ہے تو یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ فلاں کو لے آؤ, کہا جاتا ہے جنازہ اٹھا لاؤ. یعنی روح نکلنے کے ساتھ ہی اس کی اہمیت, ویلو سب ختم ہو گئی. تو جس طرح سے ایک زندہ انسان کے اندر جب تک روح تھی تب تک وہ لیڈر تھا, مسجد کا صدر تھا, مسجد کا امام تھا, مؤذن تھا, مسجد کے مصلیوں میں سیٹھ تھا, بڑا آدمی تھا, اس کے القاب تھے, آداب تھے, سب کچھ تھے, جاہ و منصب تھا. لیکن روح نکلنے کے بعد اس آدمی کو ہم نام بھی نہیں لے رہے ہیں, عہدہ منصب تو دور کی بات ہے. ادب اور احترام کا بھی مسئلہ ختم ہو گیا ہے. جنازہ اٹھا لائیے, کس کا ہے کسی کو نہیں معلوم, اعلان ہوا فلاں صاحب کا جنازہ ہے, بس یہی اس کے بعد قبر میں دفن کر دیے, سب چیزیں ختم ہو گئی. تو میرے بھائیوں, عقیدے کی حیثیت روح کی مانند ہے. اگر ہماری عبادات میں عقیدہ درست نہیں ہے تو جیسے اس زندہ آدمی کو ہم مردہ قرار دے دیے ہیں, ایسے ہماری عبادتیں مردہ ہیں, ہماری عبادتیں مردہ ہیں. عقیدہ یوں سمجھیے کہ پوری عبادتوں کا مغز ہے, لب لباب ہے. اگر مغز ہی نہ رہے کسی پھل کے اندر تو چھلکا لے کے کیا کریں گے آپ؟ کسی پھل کے اندر مغز نکال لیا جائے, یہاں تھوڑا دودھ کے اندر پانی ملا دیا جاتا ہے, کریم نکال لی جاتی ہے, تو آدمی اس کو پسند نہیں کرتا سوائے بیمار کے, ہے نا. دوسرے لوگ جو اپنے آپ کو صحت مند, تندرست, ہیوی رکھنا چاہتے ہیں, وہ کریم والا دودھ, اس کے لیے جاتے ہیں ڈیری فارم پر, یہ نہیں وہ والے دودھ پر جائیں گے. تو ایک دنیا کی چیز کی حصول کے لیے دکان دکان آپ پھرتے ہیں. جس چیز سے آپ کا عمل درست ہوگا, جس سے آپ اللہ کے یہاں کامیاب ہوں گے, اس کی اصلاح کے لیے ہم کیوں کھوج بین نہیں کرتے؟ اس کی اصلاح کے لیے ہمیں اتنی فکر کیوں نہیں ہے؟ ایک کپڑا خریدنا ہے تو ہم 4 دکانوں کا چکر لگائیں گے, ریٹ معلوم کریں گے, کوالٹی دیکھیں گے, جمی تولیں گے, ورنہ وہ 4 دکان کی محنت بھی برباد کر دیں گے. دین اتنا سستا ہے کہ ہر ایرے غیرے سے اپنا عقیدہ حاصل کر لو. آپ راہ چلتے بازاری سڑک چھاپ سے آپ عقیدہ سیکھ لو. اتنا سستا دین کو سمجھا ہے آپ نے. اسی دین کی پھیلانے کے لیے, اسی دین کی تبلیغ کے لیے, اسی عقیدے کی سلامتی اور اس کے بقا کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی گردنیں کٹائی ہیں, اپنی بیویوں کو بیوہ کیا ہے, اپنی ماؤں کو بے اولاد کر دیا ہے, اور اسی طرح سے باپ نے
اپنا سر کٹا کر کے بچوں کو یتیم کر دیا ہے. ہم اس کو اتنا سستا سمجھ لیے ہیں کہ ہر ایرے خیرے نتھو خیرے سے عقیدہ حاصل کرتے رہتے ہیں ہم اپنا. اتھینٹک چیز جب تک صحیح نہیں مل جائے گی تب تک آپ کا کوئی بھی عمل قبول نہیں گا. وہ عمل مردہ ہے, ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا. عقیدہ کیوں ضروری ہے اس کی اصلاح کرنا؟ عقیدے کی حیثیت بلند و بالا عمارت کی طرح سے. وہ عمارت اسی وقت مضبوط ہوگی, بلندی پر جائے گی, چوٹی تک پہنچے گی جب نیچے سے اس کی جڑ مضبوط ہوگی. جب تک جڑ مضبوط نہیں ہے تب تک آپ کا عمل اوپر جا ہی نہیں سکتا ہے. آپ کی بیس بنیاد مضبوط نہیں ہے تو اس کے اوپر آپ دوسرا فلور ڈالنے کے لیے سوچیں گے کئی بار کہ یہ گھر بیٹھ نہ جائے, دب نہ جائے. یا تو توڑ دیں گے, پھر سے بنیاد مضبوط کریں گے, اس کے بعد اس کے اوپر ڈالیں گے. تو ایسے ہی مسئلہ عقیدے کا بھی ہے. آپ جڑ پر نہیں دیکھ رہے ہیں, اوپر اوپر دیکھ رہے ہیں خالی. تو اوپر اوپر دیکھیں گے خالی, جڑ کی اصلاح نہیں کریں گے, کوئی بھی عمل اوپر نہیں جانے والا ہے. صرف اوپر نظر جائے گی آپ کی, اس کے بعد مایوس ہو کر کے نظر واپس آ جائے گی. اللہ رب العالمین کے ہاں وہ عمل آپ کا آسمان تک نہیں جائے گا. عقیدے کی حیثیت جڑ کی مانند ہے. یعنی جڑ میں کوئی بھی درخت ہے, اگر اس کے جڑ میں کیڑا لگ جائے تو کیا وہ درخت پروان چڑھ سکتا ہے؟ اس کی جڑ میں کیڑ پڑ جائے. آپ نے مان لیجئے انار کا پودا لگایا یا اسی طرح سے آم کا جھاڑ لگایا اور نیچے کیڑ پکڑ لیا, وہ آم کا جھاڑ اوپر جا سکتا ہے؟ یہی مسئلہ عقیدے کا ہے. اگر آپ کے عقیدے میں خرابی آ گئی تو یہ جتنے بھی اعمال آپ کر رہے ہیں, اس درخت میں چاہے جتنا کھاد ڈالیں, پانی ڈالیں, جانوروں سے حفاظت کریں, لیکن وہ اندر ہی اندر سوکھتا چلا جائے گا. بعد میں پتہ چلے گا کہ لگ رہا ہے جڑ نیچے سے خراب ہو گئی. تو ایسے ہی 60 سال 70 سال ہم سجدوں پر سجدے کیے جا رہے ہیں مگر ہمارے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. وجہ کیا ہے؟ جڑ خراب ہے. جڑ کی اصلاح جب تک ہم نہیں کریں گے تب تک ہم اوپر نہیں جا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی ہمارے اعمال کی قبولیت کے لیے عقیدہ بالکل ضروری ہے. میرے بھائیوں, عقیدہ بالکل ضروری ہے. عمل قبول ہونے کے لیے اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو پھر یاد رکھیے کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے, مکہ کا ایک بہت ہی بڑا مشہور سخی فیاض آدمی تھا. آج ہمارے پاس کیا دولت؟ ہمارے پاس کوئی دولت نہیں اس آدمی کے سامنے. بہت امبانی, اڈانی اور نہ جانے کتنے مالدار پڑے ہوئے ہیں, مگر ان کا پیسہ صرف ان کے اپنے لیے ہے, غیروں کے لیے نہیں ہے. اور مکہ کے لوگوں کے اندر جو سخاوت, جو فیاضی, جو مہمان نوازی, ایک دوسرے کا عزت اور اکرام, حاجیوں کی خدمت کرنا اور اسی طرح سے خانہ کعبہ کی مکمل حفاظت کی ذمہ داری لینا, مکہ کے اندر یہ اس وقت کی بات ہے جب اسلام نہیں آیا تھا. جب اسلام نہیں آیا تھا تب کی بات ہے. اسلام آ جانے کے بعد بھی لوگوں کے اندر یہ چیز بڑھ گئی. یہ چیز کیونکہ سب کا تعلق دین سے, مہمان نوازی کرنا, ایک دوسرے کی غم گساری کرنا, ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنا, ایک دوسرے کا ہمدرد بننا, یہ ساری چیزیں تو اسلام سکھاتا ہے. ساری چیزیں اسلام سکھاتا ہے. لیکن یہ چیزیں اس وقت فائدہ دیں گی جب آپ کا اللہ پر ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوگا اور درست ہوگا. ایک نام آتا ہے عبداللہ بن جدعان. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں, کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر ابن جدعان نامی شخص جو تھا, زمانے جاہلیت میں یہ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا تھا, رشتہ داروں کے ساتھ, اور مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتائیے کیا اس کی یہ نیکیاں قیامت کے دن آخرت میں اللہ کے سامنے کچھ فائدہ پہنچائیں گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, یہ کس کا تذکرہ ہو رہا جانتے ہیں؟ عبداللہ بن جدعان کا, جو مکہ کا بہت بڑا سیٹھ آدمی تھا, سخی فیاض آدمی تھا. اس کی سخاوت کے بارے میں مشہور ہے,
کہ اس نے ملک شام 2000 اونٹ بھیج کر غلہ منگوایا تھا ملک شام سے، اور مکہ کے اندر جب آ گیا غلہ تو ایک آواز لگانے والے کو متعین کر دیا کہ روزانہ شام کو خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ جا اور آواز لگا پورے مکہ والوں کو کہ ابن جدعان کے ڈیگ کی طرف آؤ، سبیل کی ڈیگ لگی ہے، ابن جدعان ہلموا الی جفنۃ ابن جدعان، ابن جدعان کے ڈیگ کی طرف آؤ، یہ آواز لگاؤ۔ 2000 اونٹوں پر غلہ لد کر آیا تھا، 2000 اونٹوں پر، اور آپ کو معلوم ہے کہ مکہ اکثر و بیشتر قحط سالی میں مبتلا رہا کرتا تھا۔ یہ ایسا شہر ہے جہاں کوئی چیز نہیں اگتی، مگر اللہ تعالیٰ تمام چیزیں وہاں پہنچاتا رہتا، جب بھی پہنچاتا تھا، اب تو بہت ساری چیزیں پہنچ رہی ہیں۔ تو وہ آدمی وہاں چڑھ جاتا، روزانہ پکارتا ابن جدعان کے ڈیگ کی طرف آؤ، روزانہ غریبوں کو کھانا کھلانا، صلہ رحمی کرنا یہ معمول بن گیا تھا۔ اور اس کے ڈیگ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اونٹ پر بیٹھا سوار اپنی سواری پر بیٹھے بیٹھے ڈیگ سے کھانا نکال کے کھا لیتا تھا، اتنا بڑا ڈیگ تھا ابن جدعان کا۔ ابن جدعان کا ڈیگ، اونٹ پر بیٹھا سوار اس کو جھکنا نہ پڑے، وہیں سے بیٹھے بیٹھے کھانا نکال لیتا تھا۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں اونٹ کی لمبائی کیا ہے۔ ہمارے یہاں بھی ایک ڈیگ مشہور ہے، کہاں کا ڈیگ مشہور ہے؟ غلط، کہاں کا ڈیگ ہے وہ؟ تو وہاں کا ڈیگ مشہور ہے، اس کے اندر پیتابہ پہن کر کے سیڑھی لگا کر کے جاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ابن جدعان نہیں کرتا تھا۔ یہ آج جو ہمارے بھائی کر رہے ہیں کیا ابن جدعان نہیں کرتا تھا؟ حضرت عائشہ پوچھتی ہے ایسے آدمی کے بارے میں جو ڈیگ لگاتا، یہ تو چندے کا ڈیگ ہے، وہ اکیلے لگایا کرتا تھا، یہ خیراتی ڈیگ ہے، لیکن اس کا خیراتی نہیں تھا چندے کے نام پر، اپنے پیسے کے تھے، سب اپنی کمائی کے تھے، تنہا اکیلے اتنا بڑا ڈیگ لگا کر کے پورے مکہ والوں کو بلا رہا ہے، آ جاؤ ابن جدعان کے ڈیگ کی طرف، یہ آواز لگاؤ۔ حضرت عائشہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے آدمی کا کیا آخرت میں کوئی عمل فائدہ پہنچائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے، عقیدہ کیوں ضروری ہے۔ یہ خیراتی کام ہم بھی کرتے ہیں، سبیل کی ڈیگیں ہم بھی لگاتے ہیں، چھوٹا بڑا جو کچھ بھی ہو، فلاحی اور رفاہی کام ہم بھی انجام دیتے ہیں، لیکن سوچ لیجئے یہ فلاحی رفاہی کام اسی وقت فائدہ مند ہوں گے جب ہمارا عقیدہ درست ہوگا۔ عبداللہ ابن جدعان کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لم ینفعہ، اسے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ انہ لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ اس نے کسی ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ اے اللہ قیامت کے دن مجھے بخش دینا۔ اللہ پر اس کا ایمان نہیں تھا، عقیدہ درست نہیں تھا، اس لیے اس کے یہ غلے، اتنا بڑا ڈیگ، یہ صرف ایک تاریخ بن کر کے رہ گئی، مثال دینے کے لیے رہ گئی ہے، اب آخرت میں اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ملے گا اسے۔ پتہ یہ چلا کہ جس آدمی کا عقیدہ درست نہ ہو، اللہ پر اس کا ایمان مکمل نہ ہو، تو پھر اس کی نمازیں، اس کا روزہ، اس کے حج، صدقات و خیرات یا اور بھی جو بھی فلاحی کام ہے، اسے قیامت کے دن کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ وہ رب تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ یہ مسجدیں ہم نے بنا لی ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں۔ مسجدیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، یا خواجہ المدد، یا غوث المدد، یا پیر جیلانی المدد، یا اللہ میری دعا نبی کے صدقے طفیل میں قبول فرما، مسجدوں کے اندر پکارا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو، کسی کے وسیلے سے نہ مانگو۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجد جو بنی ہے، مسجد کا کیا مقام ہے، کیا مقصد ہے، مسجد کا کیا پیغام ہے؟ یہاں سے توحید کی تعلیم ہونا چاہیے، یہاں سے عقیدے کی اصلاح کی تعلیم ہونا چاہیے۔ مسجدیں صرف اس لیے نہیں ہیں
کہ آپ بھیڑ جمائیں، اکٹھا ہوں، چند ٹھوکریں ماریں، اس کے بعد چلے جائیں. یہ ٹھوکریں، یہ سجدے اسی وقت کامیاب ہوں گے جب آپ کا عقیدہ درست ہوگا، اللہ تعالیٰ سے آپ کا تعلق مضبوط ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجدیں اللہ کا گھر ہے. یہاں یا علی یا مولا المدد یا اسی طرح سے یا غوث یا خواجہ یہ سب نہیں پکارنا ہے. آج کتنی مسجدیں ہیں، آپ چلے جائیے یا علی یا حسین، دائنی طرف یا علی یا حسین یا اللہ، صرف اللہ کو کہہ کے پکار سکتے. محمد الرسول اللہ کو یا محمد بھی نہیں کہہ سکتے ہیں آپ، یا رسول اللہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں آپ، صرف یا اللہ کہیے. آپ یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے آپ کے وفات کے بعد. عقیدہ درست کیجیے. آپ شرک میں جا سکتے ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نفع دینے والی ذات صرف اللہ کی، نقصان پہنچانے والی ذات صرف اللہ کی، بیمار کرنے والی ذات صرف اللہ کی، شفا دینے والی ذات صرف اللہ کی. جب سب کچھ اللہ کرنے والا ہے تو پھر یا رسول اللہ کیوں پکار رہے ہیں ہم؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان کر دیا ہے میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، تو میں تمہاری کیا بگڑی بنا سکتا ہوں؟ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا. اے نبی کہہ دیجیے، آپ کھلے طور پر اعلان کر دیجیے لوگوں کے اندر، جو لوگ بھی آپ کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، آپ موجود ہیں تو سمجھیے بیڑا پار ہو جائے گا، آپ نہیں ہیں تو ہم ڈوب جائیں گے. اصل ذات کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے وفات کر گئے، چلے گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے عقیدے کی بات کی تھی. کیا کہا تھا؟ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو آدمی محمد الرسول اللہ کی عبادت کرتا تھا تو وہ یہ عقیدہ رکھ لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز ہو گئی ہے، آپ وفات پا چکے ہیں. ومن کان یعبد اللہ، جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، فإن اللہ حی لا یموت، تو اللہ رب العالمین زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ رہے گا، لا یموت، اسے کبھی موت نہیں آنے والی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تمہاری رب کی ذات بابرکات ہمیشہ رہنے والی ہے. کل من علیہا فان، ہر چیز چاہے وہ نبی ہو، ولی ہو، پیر ہو، مرشد ہو یا مرید ہو، سب کو اس دنیا سے جانا ہے. اگر زندہ رہنے والی کوئی ذات ہے تو یہ عقیدہ رکھ لو کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں اعلان کیا کہ میں کسی کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. اپنی بیٹی کو بلایا، کہا بیٹی دنیا میں میں تیرا باپ ہوں، جو مانگنا ہے یہاں مانگ لے، آخرت میں تیرے کوئی کام نہیں آؤں گا. اپنی پھوپھی کو بلایا، کہا پھوپھی جان تم مجھے بہت چاہتی ہو، تم نے میری بڑی خدمت کی ہے، اس دنیا کے اندر جو مانگنا ہے مانگ لو، آخرت میں کسی کے کوئی کام نہیں آؤں گا. رشتہ داروں کو، لخت جگر کو، کنبا قبیلہ کو، سب کو بلا کر کے یہی کہہ دیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے وسیلے سے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں کس نیت سے مانگی جا رہی؟ اسی نیت سے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیڑا پار کرا دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ کہتے ہیں نا دامن پکڑ کے مچل جائیں گے، ہے نا، ہم ان کا دامن نہیں چھوڑیں گے. کس کا دامن؟ ارے دامن پکڑنا خوش نصیبی کی بات ہوگی، جب دامن ہوگا تب نا. سارے لوگ تو ننگے اٹھائے جائیں گے، سارے لوگ تو ننگے اٹھائے جائیں گے، نبی بھی ننگے، ولی بھی ننگے، امام بھی ننگا، مقتدی بھی ننگا، سب کے سب ننگے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرد عورتیں سب آمنے سامنے ہوں گی، شرم و حیا نہیں آئے گی. اس دور کی عورتوں کے بارے میں پوچھیے. آج عورت ننگے گھومنا چاہتی، آخرت میں رب کے سامنے رب جو چاہے گا وہ کرے گا. اس پر حضرت عائشہ کی حیا دیکھیے، سوال کا انداز، شرم نہیں آئے گی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ وہاں کس کو خبر ہوگی، ہر کوئی نفسی نفسی کرے گا،
نفسی نفسی کرے گا تب وہاں سمجھ میں آئے گی کہ عقیدے کی ویلو کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جو ایمان کے ساتھ کفر کرے گا، اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ، رسول اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ کفر کرے گا، ملا دے گا، اس کا عمل برباد ہو جائے گا۔ نماز پڑھتا ہوا ہوگا، روزہ رکھتا ہوا ہوگا، زکوٰۃ دیتا ہوا ہوگا، تمام صدقہ و خیرات کے کام کرتا ہوا ہوگا، مگر فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم اس کو ہوا میں بکھیر دیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ عقیدہ خراب، عقیدہ خراب ہے آدمی کا۔ عقیدے کی اصلاح کیوں ضروری ہے میرے بھائیوں؟ یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، ان پر جو کتاب نازل ہوئی توریت اس پر ایمان رکھتے تھے، اس توریت کے مطابق اپنا فیصلہ، اپنا عمل، اپنی تمام چیزیں انجام دیتے تھے، لیکن ایک گڑبڑی کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر ڈالے گا۔ انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا تھا، عقیدے کی گڑبڑی کی وجہ سے۔ وہ یہودی قوم جو اپنے دور کی سب سے فضیلت والی قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے کہا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ اے بنی اسرائیل میں نے تمہارے اوپر تمام طرح کی نعمتیں نچھاور کی ہیں، وانی فضلتکم، اور میں نے تمہیں فضیلت عطا فرما دی ہے عالمین پر، اس دور کے تمام لوگوں پر، تمام مخلوق پر میں نے تمہیں فضیلت عطا فرما دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے مقام اور مرتبہ دیا، اس کے باوجود جہنم میں وجہ کیا ہوگی؟ بولیں، عقیدے کی خرابی۔ عقیدہ درست نہیں ہے تو پھر وہ چاہے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہوں، توریت اور انجیل پر ایمان لانے والے ہوں، جہنم کے اندر جائیں گے۔ عقیدہ درست نہیں ہے تو نصرانی، کرسچن کتنے رفاہی کام کرتے ہیں، دیکھیے آپ، فلاحی کام ہم سے زیادہ کرتے ہیں وہ لوگ۔ غریبوں کے اندر صدقہ خیرات کرنا، ہاسپٹل بنوانا، سرائے بنوانا، نوکری لگوا دینا، تمام طرح کی چیزیں یہ کرتے رہتے ہیں، ہم سے زیادہ کرتے ہیں۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے، ان کی کتاب پر ایمان ہے، مگر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا بیٹا ہے، یا تو خود ہی اللہ ہے نا؟ تو یہ کبھی اللہ کا بیٹا بن جاتے ہیں، کبھی خود ہی اللہ، ثالث ثلاثہ، کہتے ہیں اللہ تین میں سے کوئی ایک ہے۔ تو تثلیث کا عقیدہ رکھنے کی وجہ سے یہ بھی جہنم میں۔ مشرکین مکہ کو لے لیجیے آپ، اتنی ساری خدمات تھی، ابھی میں نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، یہ بھی مکہ کے مشرکوں میں سے آدمی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ لوگ بڑے اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، برائیاں تھیں کچھ، لیکن سماجی جو چیزیں تھیں، ایک دوسرے کی مدد کرنا، حق حقوق دینا، سود بیاج سے اپنے آپ کو بچانا، وہاں بھی پایا جاتا تھا۔ اگر گڑبڑی تھی تو وہ عقیدے کی گڑبڑی تھی، اسی کی اصلاح کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا۔ مشرکین کے اندر تمام چیزیں تھیں، خانہ کعبہ کی چابی کے مالک یہی لوگ تھے۔ خانہ آج ہمارے ہاں متولی بنا دیا گیا مسجد کا، تو سمجھتا ہم جنت کے ٹھیکیدار بن گئے۔ عقیدہ درست نہیں ہے، عمل کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے، تو پھر جنت حرام سمجھیے اپنے اوپر۔ مسجد کا صدر بن جانا، مسجد کا امام بن جانا، مسجد کا مؤذن بن جانا، ادنا خادم بن جانا، یا 5 وقتہ مصلی بن جانا، یہ جنت کی ٹھیکیداری کا ٹکٹ نہیں ہے یہ۔ اگر جنت کے واقعی میں ٹھیکیدار بننا چاہتے ہو، عقیدہ درست کرنا پڑے گا۔ وہ عقیدہ جس پر مدینے والے کی مہر ہونی چاہیے، وہ عقیدہ آسمان والے کی جانب سے نازل شدہ ہونا چاہیے۔ میں پہلے کہہ دیا ہوں، آج ہمارا عقیدہ کرائے کا، ہماری نماز کے طریقے کرائے کے، نہ عقیدہ درست ہے نہ نماز درست ہے، پھر ہم کیسے لوگوں سے کہتے پھرتے رہتے ہیں کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو اور کون جائے گا؟ تو جنت پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ عقیدے پر جب آپ آئیں گے نا، تب سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کیا ہے۔ ہمارے اسلاف نے جو قربانیاں دی ہیں ایسے آسانی کے ساتھ نہیں دیتی۔ سمیہ رضی اللہ عنہا، عمار بن یاسر، ان کے والد یاسر، عقیدے کا انہوں نے کبھی سودا نہیں کیا۔ سمیہ رضی اللہ عنہا کو
ابو جہل نے 2 پارٹ میں الگ کر دیا چیر کر کے، گھوڑے دوڑا دیے پیروں میں باندھ کر کے، شرمگاہ میں نیزہ مار دیا، مگر کبھی عقیدے سے صلح یا اسی طرح سے کمپرومائز نہیں کیا حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا نے۔ آج مائیں چھوٹے چھوٹے بات پر بچوں کو اپنے ٹیکا لگانا، کالک لگانا، تعویذ اور گنڈے پہنانا، یا نہ جانے کون کون سے پیروں میں دھاگے، ہاتھوں میں دھاگے، دیکھو تو مکمل طور سے غیر مسلم نظر آتی ہے۔ اور نام ہے عائشہ فاطمہ۔ عائشہ فاطمہ نے تو کبھی یہ سب کام نہیں کیے۔ کبھی سنا ہے آپ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن کو، حسین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ باندھی تھی؟ کبھی سنا ہے آپ نے گلے میں منکا ڈالا تھا دانت نکلنے کے لیے؟ کبھی سنا ہے آپ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو کبھی بازو پر تعویذ باندھا ہے؟ ہاں، کام کرتے تھے آپ۔ حضرت عائشہ فاطمہ رضی اللہ عنہا لے کے آتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے نظر بد کی دعا پڑھ کے دیتے تھے، تاگا نہیں باندھتے تھے۔ یہ تاگا، یہ تعویذ گنڈے اتنے میل کچیل اس کے اندر جا کے اٹکتے ہیں، یہ اپنے آپ کو میل کچیل سے پاک و صاف نہیں رکھ سکتا ہے تو سامنے والے بیمار کو کیا شفا پہنچا سکتا ہے؟ آدمی صرف اتنا سوچ لے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رہے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تمیمہ تعویذ گنڈا لٹکایا اس نے شرک کیا۔ من علق تیولۃ، جس نے تیولا لٹکایا، بلاوے، ناریل، مرچی۔ آج دیکھیے دکانوں مکان کی خیر و برکت کے لیے لوگ جو ہے توغرا لگاتے ہیں، تو اس میں نقشہ رہتا، جوتے کا نقشہ، ٹوپیاں پہن رہے ہیں جوتوں والی۔ آپ کو معلوم ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے ہیں؟ نعلین مبارک نام تو آپ رکھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا ویسے ہی تھا؟ بے سند باتیں جو ہمارے پاس پہنچتی، بس نبی کا نام آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جھوم جاتے ہیں۔ لیکن جب نبی کی بات آتی ہے تو ہم گھوم جاتے ہیں۔ ہم نبی کے نام پر خالی جھومتے ہیں، نبی کی بات ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ نبی کی ذات سے، نبی کی بات سے، دونوں سے محبت کرنا ہے۔ اس لیے عقیدہ سیکھنا ہے تو نبی کی بات سے سیکھیے، حدیث سے سیکھیے۔ آپ جھومیے مت، چومیے مت، عمل کیجیے، عمل کیجیے، یہی ہے اصل چیز۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے اسے چاہیے کہ عمل صالح کرے، نیک عمل کرے۔ اور نیک عمل کون سا ہے؟ جس سے اللہ راضی ہو، جس سے رسول اللہ راضی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کئی بار آتا تھا، اذان میں بھی آتا تھا، جب بھی اذان ہوتی تھی۔ ایک حدیث بھی بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اذان میں نام آیا ہو، اقامت میں نام آیا ہو، اور کسی نے صحابی نے چوم کے آنکھ پہ لگا کے اس کے بعد صف بندی کی ہو؟ ایک حدیث ضعیف دکھا دو، آپ صحیح چھوڑ دیجئے، ضعیف حدیث بھی دکھا دیجئے، آپ موضوع من گھڑت حدیث بھی دکھائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہو، اقامت کہی جا رہی ہو، صحابی بیٹھے ہوں اور انہوں نے آپ کے نام پر انگوٹھا چوما ہو، آنکھوں کو لگایا ہو، اس کے بعد کھڑے ہوئے ہوں۔ مجال کیا ہے؟ اس طرح کا کام کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک بات میں کوئی دوسرا آدمی اضافہ کرتا تو اس پر ٹوک دیتے تھے۔ چھینک آئی ایک صحابی کو، اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ ہم تو صرف الحمدللہ نبی سے جانتے ہیں، یہ رب العالمین تو ہمیں نبی نے سکھایا ہی نہیں۔ ہم لوگ کہتے تھے قرآن کی ہی تو آیت ہے نا، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت پڑھ لیے تو کیا 1 حرف پر 10 نے کیا؟ اسی قرآن سے آدمی ہدایت بھی پایا ہے، اسی قرآن سے آدمی گمراہ بھی ہوا ہے۔ اپنے من مرضی سے جب قرآن سمجھیں گے تو گمراہ ہوں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے منہج اور مسلک پر رہ کے جیسے صحابہ نے سمجھا ہے ویسے سمجھیں گے تو ہدایت پر رہیں گے، استقامت پر رہیں گے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول سونے سے لکھنے کے لائق ہے۔ کیا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس امت کی اصلاح اس وقت تک نہیں ہو سکتی
جب تک کہ یہ امت اپنی اصلاح وہاں سے نہ کر لے جہاں سے پہلوں نے کی تھی۔ تو پہلے لوگوں نے جہاں سے اپنی اصلاح کی ہے محمد الرسول اللہ سے، ان کے بعد صحابہ سے، صحابہ سے تابعین نے، تابعین نے تبا تابعین نے تابعین سے، تو وہ چین جب تک ہم جوڑیں گے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تب تک ہمارا عقیدہ درست نہیں ہو سکتا، نہ ہماری اصلاح ہو سکتی۔ عقیدے کی بات جب آئی ہے تو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے میرے بھائیوں، قبر کے اندر جب ہم وفات پا جائیں گے، منکر نکیر جب ہم سے سوال کریں گے تو وہ سوالوں کا تعلق بھی عقیدے سے۔ من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ تو جب رب کی مرضی کے مطابق ہم رہیں گے، رب کے پیاروں، رب کی والی جب کیے رہیں گے رب کے پیارے، تب نہ رب کا نام لیں گے۔ من رب کا پہلا سوال جو ہے عقیدے سے متعلق، رب سے متعلق، رب پر بھروسہ ہوگا تب نا۔ میں نے کہا ہماری ماؤں بہنوں کے عقیدے خراب ہو گئے، خواتین کے اندر سب سے زیادہ عقیدے کی بیماری پائی جا رہی، اور اسی کے چکر میں بیچارے پاشا میاں بھی خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ انہی کے چکر میں اپنا ایمان دھرم سب بیچ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ بیوی اندر سے چرکا مارتی رہتی۔ کیسے ظالم باپ ہو! میں کہتی ہوں درگاہ پہ لے کے جاؤ، میں کہتی ہوں فلاں پیر کو دکھاؤ، میں کہتی ہوں فلاں بابا کو دکھاؤ، تمہاری مت ماری گئی ہے، تمہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، بچے کے تعلق سے تمہیں کچھ بھی رحم نہیں۔ یہ ایموشنل بلیک میل کیا جاتا عقیدے کے باپ میں۔ وہ باپ ہے، دل انسان کا نرم ہوتا، پسیج گیا، لے کر کے پہنچا دیا، اور وہاں جانے کے بعد بابا صاحب جیسا سودا کرتے ہیں، ایمان بھی لوٹ لیتے ہیں، پیسہ بھی لوٹتے ہیں، اور بہت آگے معاملہ جب پہنچ جاتا ہے تو عزت بھی لوٹ لی جاتی ہے۔ ایسے ایک کیس نہیں، کئی کیس ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ عقیدے کی خرابی۔ اور جانتے ہیں عقیدے میں خرابی اس وجہ سے آتی ہے جہالت۔ سب سے بڑی چیز ہے جہالت۔ جو جاہل ہوتا ہے ہر ایک چیز پر بھروسہ کرتا ہے، ہر ایک چیز پر۔ علم والا آدمی تھوڑا ریسرچ بھی کرتا ہے، لیکن جاہل آدمی پورے طور پر اس نے بتایا اس کا نسخہ مان لیا، اس نے بتایا اس کا نسخہ مان لیا، لیکن نسخہ اگر نہیں مانتا ہے تو اس کا، جس کا بندہ ہے، جو گارنٹی لیے ہے، جو ذمہ داری لیے ہے، اور کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ، تمام دواؤں کا علاج میرے پاس ہے، بات نہیں ماننا ہے تو صرف اس کی نہیں ماننا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں کہہ رہا تھا کہ قبر کے اندر بھی عقیدے سے متعلق سوال ہوگا۔ منکر نکیر پوچھے گا من رب کا، تو یہ نہیں کہیں، وہاں یہ نہیں، زبان ہی نہیں کھلے گی کہ پیر صاحب کے پاس میں جاتی تھی، درگاہ پر جاتی تھی۔ سیدھے ہوگا ہاں لا ادری، مجھے نہیں معلوم، ہائے افسوس۔ کیوں؟ اللہ کی ذات پر تو بھروسہ تھا نہیں۔ ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ ہم دین میں مکمل طور سے ہے ہی نہیں۔ ہاں لا ادری، سنتے تھے کہ ہاں دین ہے، دین ہے، لیکن اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کے مطالبے کیا ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہے۔ من نبیوں کا، تمہارا نبی کیا؟ جب نبی کی بات مانے ہو تب نہ نبی کا نام آئے گا۔ اسی لیے کہا گیا ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیّا، کہ میں اللہ کو رب مان کر کے، دین کو، اسلام کو دین مان کر کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر کے راضی ہوں۔ اذان کے بعد جو دعا ہے اس دعا کے بعد اسے پڑھتے رہا کیجئے 5 وقتہ، تاکہ آپ قبر کے جواب صحیح دے لے جائیں، اور اس کا ہوم ورک دنیا میں کیجئے۔ ہوم ورک غلط ہوگا تو کریکشن بھی رانگ جائے گا اس کا، اور ہوم ورک صحیح ہوگا تو پھر وہاں رائٹ کا نشان لگائے گا اللہ رب العالمین، تو وہاں بیڑا پار ہو سکتا ہے۔ ورنہ کئی مراحل ہیں جہاں صرف عقیدے کی وجہ سے آپ پھنستے چلے جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے عقیدے کی اصلاح کیوں ضروری؟ میں نے کہا عقیدے کی حیثیت روح کی مانند ہے، عقیدے کی حیثیت جڑ کی مانند ہے، عقیدے کی حیثیت بلند و بالا عمارت کی مانند ہے۔ عقیدہ اگر ہمارا درست ہے تو ہمارا اخلاق بھی درست ہوگا، کیونکہ یہ سرچشمہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کر کے آئے تو زمانے جاہلیت کے لوگ مردار کھاتے تھے، قبروں کی پوجا کرتے تھے، بت اور مورتیاں پوجتے تھے۔ پورا خانہ کعبہ 1 2 نہیں
360 بتوں سے بھرا پڑا تھا، 360 بتوں سے۔ آج ہم نے ان بتوں کو تو توڑ دیا ہے، لیکن ایک سب سے بڑا بت ہے جسے توڑنے کی ضرورت ہے، وہ ہمارے دل میں بیٹھا ہے، نفسانی خواہشات۔ نفسانی خواہشات، نفس کی نہ سنو، سنو تو رب کی سنو اور رب کے رسول کی سنو۔ نفسانی خواہشات میں پڑھ کر کے ہم اپنا عقیدہ، اپنا دین، اپنا عمل، اپنا پیسہ، اپنی وقت تمام برباد کر رہے ہیں۔ جب ان کے عقیدے کی اصلاح ہوئی تو انہوں نے اپنے گھر سے، باہر سے، تمام جگہوں سے بتوں کو نکال کر کے پھینک دیا، تمام جگہوں سے۔ عقیدے کی اصلاح جب ہوئی تو جو بکریوں کے چرواہے تھے، محض عقیدے کی اصلاح پر بادشاہ بن گئے۔ عقیدہ درست ہوگا تبھی جا کر کے فلسطین فتح ہو سکتی ہے۔ آج ہمارے عقیدے میں خرابیاں ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کوئی تلوار یا مال و دولت کے بیس پر فلسطین یہودیوں سے نہیں چھینا تھا، عقیدے کی بیس پر، عقیدے کی بیس پر۔ صلاح الدین ایوبی نے اگر فلسطین کو فتح کیا یہودیوں سے تو عقیدے کی بیس پر۔ اس لیے مسلمانوں، چیخنے چلانے سے کچھ نہیں ہوگا، جو ورک کرنا ہے ہم اسے نہیں کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو پلان ہے، جو ہمارا ایم ہے، ہمارا مقصد ہے، وہ تکمیل تک نہیں پہنچ رہا ہے۔ آج عقیدہ درست کر لو تو جو دور تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ لوگ جزیہ ٹیکس دے کے رہتے تھے، آج ہمیں گھروں سے نکالنے کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ NRC، CA، یہ جتنے بھی خوف دلائے جا رہے ہیں، ہمارا عقیدہ کمزور ہے میرے بھائیوں۔ مرنا ہے ہمیں، سب کو معلوم ہے، یہ تو کرائے کا گھر ہے۔ ہمارا اصل گھر اوپر اللہ رب العالمین نے بنایا ہے صحیح عقیدہ والوں کے لیے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جس نے یہ کہہ دیا کہ میرا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم گیا، ڈٹ گیا۔ ثم استقاموا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جو آدمی کہہ دیا کہ میرا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ گیا تو اس کے اوپر نہ تو کوئی خوف آنے والا ہے، نہ کوئی غم آنے والا ہے۔ تو ہم کیا ہے، اللہ تو کہتے ہیں یہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی یہاں سے نکلتے ہیں اس کے بعد دکان کھولتے ہیں، سامنے والا گراہک آتا ہے تو اس کو کیا عقیدہ ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا کہتا ہے بھائی ادھار دے دیجئے ہمیں، تو آگے والا کہتا ہے بوہنی خراب کر رہے ہو، یہاں تو کہ ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تو اس سے کیسے بوہنی خراب ہو گئی آپ کی؟ نفع دینے والی ذات اللہ کی، برکت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، کسٹمر چاہے ادھار ہو یا کیش کا بھیجنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، وہ کب سے مالک بن گیا ہے؟ آج سورج گرہن تھا نا، سورج گرہن کی نماز بہت سارے لوگوں نے پڑھی ہے۔ زمانے جاہلیت میں ایک عقیدہ یہ تھا کہ جب کوئی عظیم انسان مرتا ہے یا پیدا ہوتا ہے تو سورج کو گرہن لگتا ہے۔ کوئی بڑا آدمی جب مرتا ہے یا پیدا ہوتا ہے، چونکہ اسی دن گرہن لگا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ درست کیا لوگوں کا کہ ایسا عقیدہ مت رکھیے، ان الشمس والقمر، سورج اور چاند، آیتان من آیات اللہ، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، یہ کسی کے مرنے یا پیدا ہونے سے گرہن بے نور نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین لوگوں کو ڈرانے کے لیے ان کی روشنی چھین لیتا ہے کہ جو رب دنیا کے اندر اتنی بڑی مخلوق، سورج نے کیا بگاڑا؟ کوئی گناہ کیا ہے؟ کوئی غلطی کی ہے؟ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے؟ پھر کیوں اللہ رب العالمین اس کی روشنی چھین لے رہا ہے؟ تھوڑی سی سوچنے کی چیز ہے۔ ہم اللہ کے علاوہ غیروں کو بھی پکارتے ہیں۔ سورج ڈوبتے وقت عرش کے نیچے جا کے اللہ کا سجدہ کرتا ہے، ہم تو سجدہ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ جمعہ کو پڑھ لیے تو پڑھ لیے، ہفتے میں آئے تو آئے، یہ اجتماع پروگرام ہوا تو حاضر ہوئے،
کھانے کا اہتمام ہے تو ڈبل حاضری ہو جائے گی. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہم مطلب کے لیے دین کو استعمال کر رہے ہیں. سورج کا کیا مطلب ہے بتائیے؟ اس نے کیا غلطی کی ہے کہ اللہ نے اس کی روشنی چھین لی؟ یہ بتانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. میرے بندو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جو سورج چمک رہا تھا، دمک رہا تھا، اس سورج کو بے نور کرنے پر بھی قادر ہے. یعنی تمہاری جو حالت اچھی تھی اس کو بری حالت پر بھی لانے پر قادر ہے، بری حالت کو اچھی حالت پر بھی لانے پر قادر ہے. اللہ پر مکمل ایمان اور عقیدہ رکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی کے مرنے جینے سے اس کی روشنی بے نور نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. بندے جو غافل ہو گئے ہیں، بندے جو بکھر گئے ہیں، بندے جو اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، انہیں ڈرا رہا اللہ رب العالمین کہ وہ سورج کے بھی پوجنے والے بہت سارے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر جس کی تم پوجا کرتے ہو وہ معبود نہیں ہے بلکہ مخلوق ہے. آخرت میں بھی اسے ایسے جہنم میں ڈالا جائے گا. اللہ کہتا ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ تو سورج کا سجدہ کرو نہ چاند کا سجدہ کرو. یہ ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں، کوئی کرایہ نہیں لیتے ہیں ہم سے. اور جس کے سامنے آپ جا رہے ہیں مزار پر، وہاں ٹوکن لینا پڑتا ہے، چادر چڑھانا پڑتا ہے، پھر ان کی جو منت ہوتی ہے وہ پوری کرنا پڑتا ہے، پرساد بانٹنا پڑتا ہے. یا اسی طرح سے جس پیر کے پاس بھی جاؤ گے اس کی فیس دینی پڑتی ہے. ایک تاگے کے لیے 100 150 روپے دینے پڑتے ہیں. ناریل چڑھانے کے لیے 151 ناریل چڑھاؤ، 121 ناریل چڑھاؤ. یہ تمام ناریل کون؟ وہ پیر صاحب کی اماں اکٹھا کرتی ہے اور بیچتی ہے. تو سب کے سب فائدہ لوٹ رہے ہیں. سورج ہم سے کوئی فائدہ نہیں لوٹ رہا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا اس کی عبادت کرنے والے جہنم میں جائیں گے. سورج خود جہنم میں ڈالا جائے گا محض اس لیے کہ لوگوں کی آنکھ اور عقل کھل جائے کہ آج اتنی بڑی مخلوق جس کو ہم معبود سمجھتے تھے وہ جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، تو ہم تو اس کی عبادت کرنے والے تھے، ہم کہاں جائیں گے. تو ایسے ہی پیر صاحب بھی آگے آگے ڈالے جائیں گے، پیر صاحب بھی وہیں ڈالے جائیں گے. تو جب پیر کو ڈالا جائے گا تو مرید چلائے گا کہ اب وہ جل رہے ہیں تو میں کہاں جاؤں گا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر نقشہ کھینچا. اس کا کیا ہے نقشہ؟ اللہ رب العالمین جب جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا تو مرید لوگ کہیں گے کہ اے اللہ، ہمارے بڑوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم صرف بڑوں کی مانتے تھے، ہمارے بڑوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، تو کیا کر تو ربنا آتہم ضعفین من العذاب، ایسے ہمارے بڑوں کو، بزرگوں کو ڈبل عذاب دے، سنگل نہیں ڈبل عذاب. کون تمنا کر رہا؟ وہی مرید جو پیر صاحب کی جیب بھرتا تھا. وہ کیا تمنا کرے گا؟ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، انہیں ڈبل عذاب دے. وجہ کیا ہے؟ انہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا. انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. اے رب، ہم نے ان کی بات مانی تھی، تیری بات نہیں مانی، رسول کی بات نہیں مانی، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا. کیا کیا انہوں نے؟ ہم کو گمراہ کر دیا. تو ان کو ڈبل عذاب دے. یوم تقلب وجوہہم فی النار، ان کے چہرے جس دن جہنم میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے. یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے کاش ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کر لیے ہوتے. تو وہاں پچھتانے سے بہتر ہے اپنے عقیدے کی اصلاح یہاں کر لو، ان کی. یا اسی طرح سے بڑوں کی، بزرگوں کی. اسلام کے اندر میں نے ابھی کہا نا، قبر کے اندر کس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ پیر صاحب کا نام آیا کیا اس کے اندر؟ بڑے کا نام آیا کیا اس کے اندر؟ نام آئے گا. تو من نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے؟ پیر عبد القادر جیلانی ہمارے نبی ہیں، امام ابو حنیفہ ہمارے نبی ہیں، امام مالک، امام شافعی ہمارے نبی ہیں. بات ماننی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو، کیونکہ ان کے بارے میں قبر میں پوچھا جائے گا من نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے. تو جب ہم نے بات مانی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، ہم نے کتاب، اللہ کی کتاب کبھی پڑھا نہیں ہے، وہاں سے عقیدہ سیکھا نہیں ہے، تو پھر اللہ کے بارے میں
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جواب دے سکتے ہیں؟ تو یہ سب سوچنے کی چیزیں میرے بھائیوں۔ عقیدے کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ عقیدے کے بیس پر ہی سارے اعمال قبول ہوں گے۔ عقیدہ درست نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہوا میں بکھیر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کو خود اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بچپن سے ہی صحیح عقیدہ سکھانے کی، صحیح تعلیم اور تربیت دینے کی توفیق عطا فرما رب العالمین۔ لوگوں کے بہکاوے سے بچ کر کے قرآن اور سنت کو تعصب کی عینک ہٹا کر کے دل سے سچائی کے ساتھ کتاب اللہ کا مطالعہ کرنے، اس کی تلاوت کرنے، اس کا معنی مطلب سمجھ کر کے اس کو پڑھنے کی، اس کے تقاضے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تمام کو اللہ رب العالمین سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شیدائی بنا، چھوٹی بڑی تمام سنتوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق مرتے دم تک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ عقیدے کی بہت ساری خرابیاں خواتین میں حد سے زیادہ پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ماؤں بہنوں کو صحیح علم عطا فرما اور انہیں اللہ رب العالمین سے ہی اپنی دعائیں کرنے، اپنی حاجات اور ضرورت، نفع نقصان تمام چیزوں کا اللہ رب العالمین سے نفع منافع مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین جو لوگ بھی اس محفل کو رچائے ہیں اللہ رب العالمین ان کے میزان حسنات میں اس محفل کو، اس مجلس کو اضافے کا ذریعہ بنا۔ جو سامعین سامعات اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں بیٹھے ہیں، سننے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سننے کو، ان کی آمد کو قبول فرما۔ ہم سب کے لیے اس محفل کو اللہ تعالیٰ آخرت میں میزان حسنات میں اضافے اور کامیابی اور نجات کا ذریعہ بنا۔ رب العالمین ہمارے لیے اسے صدقہ جاریہ بنا۔ جو بھی باتیں اللہ تعالیٰ صحیح قرآن اور حدیث کے مطابق نکلی ہیں تیرے فضل اور توفیق سے ہیں۔ کچھ باتیں اگر ادھر ادھر سے آ گئی ہوں تو اللہ رب العالمین اس پر ہماری گرفت نہ کرنا، کیونکہ وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی خدمات کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی نمازیں پڑھے ہیں، کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے کلمات آپ سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے اجتماعی طور پر ایسی دعاؤں کا اہتمام کیا ہو۔ جو بھی دعا آپ نے پڑھی ہے وہ انفرادی پڑھی ہے۔ ابھی میں نے دیکھا نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد مسنون اذکار چارٹ لگا ہے، دائیں طرف بھی بائیں طرف بھی۔ اب سورج کی روشنی میں رہ کر کے اگر ہم اندھیرے میں مریں اور کہیں کہ سورج نہیں نکلا ہے تو یہ ہماری عقل ماری گئی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اتنی ساری دعائیں تو نہیں پڑھائی جاتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت شدہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو آدمی فرض نماز کے بعد یہ تمام اذکار جب تک فرض نماز کے بعد بیٹھ کے پڑھتا رہے گا اسے نماز ہی کا ثواب ملے گا۔ اور جو دعائیں امام صاحب عربی میں پڑھا دیتے ہیں ان دعاؤں کا ہم معنی مطلب بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ اب اس میں بعض مسجدوں میں تو یہاں تک دیکھا گیا ہے، سنا گیا ہے کہ انہیں عربی کے کلمات صحیح طور پر نہیں آتے، اپنی جانب سے کچھ لفظ بڑھانے جاتے، دعا بن جاتی ہے، پیچھے والا آمین بول دیتا ہے۔ تو ایک خلاصے کی چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی اجتماعی طور پر اس طرح کی فرض نماز کے بعد دعا ثابت نہیں ہے۔ جو بھی دعا ہے انفرادی طور پر ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر کے فرض نماز کے بعد اذکار پڑھیے، فوراً اٹھ کے نہیں بھاگنا ہے۔ 1.5 منٹ سے بھی کم کے اندر یہ چیزیں انجام پا جاتی ہیں۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، ربنا آتنا فی الدنیا، اور اسی طرح سے اس کے بعد ربنا تقبل منا، 3 سے 4 جو دعائیں ہیں قرآنی اس کو پڑھا دیا جاتا ہے، دعا ختم۔ جبکہ اس کے اندر دیکھیے ایک بھی قرآنی دعا نہیں ہے سوائے آیت الکرسی کے، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ پڑھائی ہی نہیں جاتی۔ ہر نماز کے بعد اسے پڑھنا، 5 وقتہ نمازوں کے بعد۔ تو یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اقامت بعض مسجدوں میں ڈبل بولی جاتی ہے اور بعض مسجدوں میں سنگل۔ ڈبل اقامت ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ڈبل اقامت کے کلمات دوہرے ثابت ہیں، لیکن کہاں
جب اذان بھی ڈبل دیں گے آپ تب، ترجیح والی اذان نہیں جانتے اکثر لوگ، اقامت اسی سے ہے جہاں آپ ترجیح والی اذان، تو ترجیح والی اذان کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ جب کہہ لیں گے تو مؤذن آہستہ سے کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، پھر پلٹ کے آئے ان کلمات کو پھر سے کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، کھینچ کے کہے گا آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ یہ اذان جب اس طرح کہے گا تو وہاں اقامت ڈبل کہیں گے، لیکن جو اذان ہمارے یہاں کی مسجدوں میں ہو رہی ہے اس اذان میں سنگل اقامت کے کلمات ہیں، سوائے قد قامت الصلاۃ کے، قد قامت الصلاۃ 2 بار بولنا ہے، لیکن ہم ترجیح والی اذان دیتے نہیں، یہ اقامت ترجیح والی اذان کی کہتے ہیں، تو ڈبل اقامت ثابت ہے، لیکن کہاں ہے؟ اذان پہلے آپ ڈبل کیجئے اس کے بعد اقامت ڈبل ہوگی، تو اذان کے کلمات شہادتین کے اس کو 4 بار کہنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 بار ہو گئے، اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول، اس کو ہلکے بولنا ہے، پھر جیسے زور سے اللہ اکبر بولتے ہیں ریپیٹ ہو کر کے ترجیح رجوع کرنا، رجوع کریں کیا کریں؟ پلٹیں آپ اس کلمات کی طرف بلند آواز سے پھر کہیے، تو جب یہ اذان دے تو اقامت کہیے، تو ایک چیز کو ہم پکڑ لیے دوسری چیز کو چھوڑ دیے، اسی لیے میں نے کہا مکمل طور سے اسلام میں آئیے۔ اور کسی کا کوئی سوال نہیں؟ جی گناہ کے نہیں، نیکیوں کا ہے، آدمی اپنی ایسی نیکی، سوال یہ ہے کہ کیا گناہ کو وسیلہ بنا کے اللہ سے مانگا جا سکتا ہے؟ اللہ گناہ کرنے سے بچنے کا حکم دے رہا ہے تو گناہ کو وسیلہ کیسے بنائیں گے آپ؟ نیکیوں کو وسیلہ بنانا ہے، اور وہ نیکی جو صرف اور صرف آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کی ہو۔ میں بار بار کہتا ہوں کچھ ایسی نیکیاں کرو چھپے طور پر جو آپ اور آپ کا رب صرف جانتا ہے، مشکل وقت میں آپ اس نیکی کو اللہ کے سامنے رکھ کے کہیں کہ اللہ یہ نیکی میں نے صرف اور صرف ہر نیکی اللہ کے لیے کرنا ہے، لیکن کچھ خاص اسپیشل نیکیاں ہوتی، تو وہ غار والوں کا واقعہ مشہور ہے کہ 3 لوگ غار میں پھنسے تھے، چٹان آئی اوپر گر گئی، ان میں سے تینوں نے اپنی اپنی نیکیوں کو وسیلہ بنایا تھا، ہے نا؟ تو نیکیوں کا وسیلہ بنانا ہے، گناہوں کا وسیلہ نہیں، گناہوں سے توبہ و استغفار کرنا ہے۔ جی نہیں کریں گے، ہاں جی جی سوال یہ ہے کہ ابھی درس میں ایک بات آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، تو آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجرمین کے لیے شفاعت اور سفارش کریں گے، تو یہ مدد کرنا نہیں ہوا کیا؟ تو آپ سب سے پہلی چیز یہ دیکھیے کہ جو مدد ہے وہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگی، ایک چیز، اور دوسری چیز یہ ہے یہ شفاعت جو ہے جس کے لیے اجازت ہوگی اسی کے لیے شفاعت ہوگی۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ،
اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر نہ تو کوئی سفارش کر سکتا ہے اور نہ یہ کوئی امید کر سکتا ہے کہ میرے حق میں سفارش کی جائے گی. اور دوسری چیز یہ ہے، یہ جب آپ سمجھ لیے کہ اللہ ہی اجازت دے گا تب جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا، تب منہ کھلے گا. دوسری چیز، یہ جو بھی اجازت ہوگی وہ صرف صحیح عقیدے والوں کے لیے ہوگی، غیر صحیح عقیدے والوں کے لیے نہیں ہوگی. تو یہ مدد نہیں ہے، یہ اللہ کی اجازت کے بغیر مدد یہ ہے میں اپنی مرضی سے کچھ مدد کر سکتا ہوں. اللہ کی اجازت کے بغیر ایمان والے کو، صحیح عقیدے والے کو، غیر ایمان والے کو کیسے لائیں گے؟ غیر ایمان والا آدمی ہمیشہ جہنمی ہے. جس کا ایمان ہوگا اس کے عقیدے میں خرابی نہیں ہوگی. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ رب العالمین شرک کرنے والے کو معاف نہیں فرمائے گا. اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہیں، اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر کے انسان پھر جنت میں آئے گا. لیکن عقیدہ خراب ہے تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. جی ہاں، کسی بھی حدیث میں ابھی تو میں بتایا نا آپ کو، ترجیح والی اذان. ہاں، ترجیح والی اذان ہے. ترمذی ہی کی بات کر رہا ہوں، ترمذی ہی میں ترجیح والی اذان میں ڈبل، ترجیح والی اذان جب کہیں گے تبھی اقامت ہے وہ ڈبل. کس میں؟ کیا ترجیح والی اذان نہیں ہے اس میں ترمذی کے اندر؟ تو حدیث کو حدیث سے ہی جوڑتے ہیں نا. نہیں، اس کے دیکھیے جو چیپٹر جہاں رہنا ہے وہاں رہے گا. نہیں، یہ تضاد نہیں ہے، یہ فہم حدیث ہے، فہم حدیث ہے. جی دونوں باتیں حدیث میں، بھائی ترمذی کی ہی حدیث کے اندر ہے دونوں باتیں. میں ترمذی خود پڑھاتا ہوں. تحفۃ الاحوذی جو ہے علامہ عبد الرحمن مبارک پوری کی تحفظ الاحوذی اٹھائی، جو اس کی شرح ہے، پوری شرح کے اندر ساری باتیں موجود ہیں. تو سنن ترمذی کے اندر ترجیح والی جو بات ہے، نہیں، یہ جو دیکھیے ایک بات میں کہہ رہا ہوں، ترجیح والی اذان کا جو مسئلہ، جب ترجیح والی اذان دیں تو دوہری اقامت کہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر جتنی بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان ہوئی ہے، اچھا ترجیح والی اذان مکہ میں ہوا کرتی تھی، مدینہ کے اندر ترجیح والی اذان نہیں تھی اور اقامت بھی اکہری تھی. اذان مدینہ سے شروع ہوئی، مکہ سے کہاں شروع ہوئی؟ اذان مدینہ سے شروع ہوئی ہے. سن 1 ہجری میں اذان کی مشروعیت ہے. اذان جب ترجیح والی دیں تو دوہری اقامت کہیں، نہیں تو یہ جو اذان ہمارے یہاں ہے وہ سنگل اقامت کے ساتھ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جو بھی اذان تھی مدینے کے اندر، مکہ کے اندر ایک دوسرے مؤذن تھے وہ ترجیح والی ہی اذان کہتے تھے. دیکھیے دونوں، میں جو بات ثابت کر رہا ہوں وہی ہے. دونوں حدیثوں کا ذکر کہاں ہے، دونوں حدیثیں کیوں ذکر کی گئی ہیں، امام ترمذی نے اس پر باقاعدہ باب قائم کیا ہے کہ اقامت کے کلمات فرادہ اقامت کے کلمات مسنا ڈبل پڑھیں گے، سنگل پڑھیں گے. تو سنگل کہاں پڑھیں گے، ڈبل کہاں پڑھیں گے؟ تو سنگل والے میں ہے جب سنگل اذان دی جائے تب، یعنی ترجیح کے بغیر، اور دوہری اقامت والی ہے جب ترجیح کے ساتھ کہی جائے تو جو صحابی ہیں مکہ کے اندر سن 50 ہجری تک انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی